ہمارا زوڈیک سائن یا جس کو آپ عام فہم میں سٹار کہتے ہیں وہ ہے جیمنائی. جیمنائی جو ہے اس کو ہم اردو عربی فارسی میں کہتے ہیں جوزا، اور اس کا جو عرصہ ہے وہ 22 مئی سے 21 جون تک کنسیڈر کیا جاتا ہے. عرصے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ٹائم سے اس ٹائم تک جو لوگ پیدا ہوئے ان کا برج جو ہے وہ جوزا یا جیمنائی ہے. اور جوزا کا جو رولنگ پلانٹ ہے، جو حاکم سیارہ ہے، وہ عطارد ہے، اور اس کو ہم انگلش میں مرکری کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو بچے اور بچیاں اس برج کے تحت پیدا ہوتے ہیں ان کے نام آپ رکھیے قاف اور کاف سے. انگلش میں آپ کیو اور کے کہہ سکتے ہیں. اور دن جو اس کے ساتھ منسوب ہے، دن تو سارے ہی بہترین ہوا کرتے ہیں. اللہ رب العزت کی کوئی چیز بھی اس کے سمجھ لیجئے کہ کاز سے خالی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو چیز بنائی ہے وہ کسی نہ کسی پرپس کے تحت بنائی ہے. دن جو ہے بدھ اس کے لیے کنسیڈر کیا جاتا ہے، اچھا دن ہے، اور دن سارے ہی اچھے ہیں. بہرحال جو لکی نمبر ہے جیمنائی والوں کا وہ 5 ہے. اور جو کلرز آپ پہن سکتے ہیں وہ آپ پہن سکتے ہیں پیل، یلو، یا جو آپ ملٹی کلر چیز ہے آپ وہ بھی پہن سکتے ہیں، کپڑا پہنے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو رنگ ہے وہ یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العزت نے بے معنی کوئی چیز نہیں بنائی، اور آپ اگر یہ کلرز پہنتے ہیں اور آپ کا تعلق جو ہے وہ جوزا کے ساتھ ہے تو اللہ رب العزت آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں بھی پیدا فرمائے گا انشاءاللہ. اور جو آپ جیم سٹون پہن سکتے ہیں وہ سبز عقیق پہن سکتے ہیں، زمرد پہن سکتے ہیں، اور فیروزہ پہن سکتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ یہ جو جیم سٹونز ہوتے ہیں، پتھر ہوتے ہیں، ان میں شفا ضرور ہے، مگر یہ تقدیریں بدلنے پر قادر نہیں ہیں. وہ صرف میرا اللہ جو ہے وہی تقدیریں بدلتا ہے. سوری. اور ایسٹرالوجی جو ہے وہ آپ کو ایک گائیڈ لائن دیتی ہے، ایک سائنس ہے، اور آپ اس کو بس ایک سائنس کی حد تک فالو کریں. مکمل یقین اگر کرتے ہیں آپ تو وہ تو شرک میں آ جاتا ہے. اس کو ویسے ہی ٹریٹ کریں، ایسٹرالوجی کو جیسے ایک نالج کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. اچھا، اب آتے ہیں آپ کے اس ہفتے کی کیلکولیشن کے اوپر. جو پارٹنرشپ سے ریلیٹڈ ہے نا لوگ، اس میں دیکھیں لائف پارٹنرشپ آ جاتی ہے، آپ کی بزنس پارٹنرشپ آ جاتی ہے، اس کے علاوہ آپ کی کولیبوریشنز آ جاتی ہیں. جو ادارے ہیں جن کے ہیڈز جیمنائی سے تعلق رکھتے ہیں، اگر وہ کولیبوریٹ کر رہے ہیں تو، اور خاص طور پہ جو جن کی آپ سمجھ لیجئے کہ منگنی ہے یا شادی ہونے والی ہے، ان سے جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں ایموشنل، ان کا آپ نے خیال رکھنا ہے، کیونکہ ریزلٹس جو ہیں وہ ایز پر ایکسپیکٹیشن نہیں آ سکتے، وہ الٹ بھی ہو سکتے ہیں. تو بہت احتیاط کے ساتھ جو ہے معاملات کو طے کریں. فیکٹس اینڈ فگرز کو بے شک آپ لکھ لیں، ان کو ریکارڈ کر لیں، آن ریکارڈ لے آئیں، تاکہ بعد میں کوئی جو ہے نا پرابلم وہ پیدا نہ ہو سکے. اور غلط فہمیاں جو ہیں امانگ پارٹنرز وہ پیدا ہو سکتی ہیں. تو آپ نے اسی لیے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو بھی چیز کریں اس کو آپ رائٹ ڈاؤن کر لیں، پین ڈاؤن کر لیں، لکھ لیں، تاکہ وہ چیز جو ہے بعد میں پرابلم کا باعث نہ بنے. اور خاص طور پہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو پیار محبت سے جڑے رشتے ہیں، وہ پارٹنرشپس جو ہیں، ان میں تو ظاہر ہے آپ نہیں لکھتے تو نہیں ہیں. اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ کا تعلق برج جوزا کے ساتھ ہے تو آپ نے اپنے الفاظ کے اندر جو ہے وہ احتیاط کرنی ہے. اپنے لائف پارٹنر کو یا جو آپ کے ساتھی ہیں یا جو آپ کی ساتھی ہیں، ان کو آپ کے الفاظ سے ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے کسی بھی طریقے سے. یہ خاص احتیاط والا ہفتہ ہے ان معاملات کے لیے. اور جو لوگ نئے جاب سیکرز ہیں، جو لوگ جابس کو چینج کرنا چاہتے ہیں اور ان کا تعلق جیمنائی سے ہے، یہ ویک جو ہے، یہ ویک اسپیسیفکلی اس چینج کے لیے بہت موزوں ہے، بہت زبردست ہے. آپ اگر کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں.
اور جو نئے جاب سیکرز ہیں ان کے لیے اس ویک میں امپلائمنٹ کی اپرچونیٹیز، ملازمت کے مواقع اللہ تعالیٰ بہت زیادہ آپ کو عطا کرے گا. اور جو کاروباری افراد ہیں، میں پھر ایک دفعہ کہہ رہا ہوں کہ نئے کاروباری معاہدے آتے ہوئے نظر آتے ہیں اس ویک میں، مگر بہت آپ نے احتیاط کے ساتھ ٹرمز کنڈیشنز کو طے کر کے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو کاروباری افراد ہیں یا وہ لوگ جو ملازمت میں ہیں اور مارکیٹنگ سیلز سے ریلیٹڈ ہیں اور ان کی ٹورنگ ہے، ٹورز کر رہے ہیں، ان کے یہ جو سفر ہیں یہ اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا اس ویک میں جو کیے جائیں گے انشاءاللہ. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جو اوور آل ہے نا حیثیت اور پرسنالٹی وہ نیگیٹیولی متاثر ہو سکتی ہے، تو آپ نے اپنے طور پہ احتیاط کرنی ہے. کوئی ایسا کام، کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے آپ کی حیثیت اور شخصیت متاثر ہو، آپ نے کیئر کرنی ہے. اور دوسرا یہ کہ جو لوگ پرائز بانڈز وغیرہ لیتے ہیں ان کے لیے یہ ویک بہت اچھا ہے. جو لوگ لاٹری، پاکستان سے باہر جو لوگ ہیں لاٹری میں، ان کے لیے بھی یہ ویک جو ہے جن کا تعلق جیمنائی سے ہے وہ بہتر ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ بہت سارے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوئے پچھلے کچھ مہینوں میں، وہ اس ہفتے میں وہ حل کی طرف جاتے ہوئے اللہ کی مہربانی سے نظر آتے ہیں. اور باقی یہ ہے کہ کوئی مسئلے کا حل اگر نظر آ رہا ہے آپ کو، تو پلانٹس اس طرح کے ہیں کہ جو آپ کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ کسی مخلص سے یا کسی بزرگ سے یا بزرگوں سے آپ مشورہ ضرور جو ہے وہ کریں. اس کا جو حل ہے، جو بھی مسئلہ آپ کا ہے، مشورے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور زیادہ اس کو خوبصورتی سے حل کر دے گا انشاءاللہ. باقی یہ کہ جو جیلس لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ کے اراؤنڈ جیلسی والے لوگ ہیں، آپ نے ان سے کیئر کرنی ہے، ان سے احتیاط کرنی ہے. اور دوسرا یہ کہ بہت ساری ایکسپیکٹیشنز، توقعات آپ نے لگائی ہوئی ہیں اگر دوسروں سے، تو اس ہفتے میں ایکسپیکٹ نہ کریں آپ کو وہ رزلٹس نہیں ملیں گے جو آپ نے ایکسپیکٹیشنز لگائی ہوئی ہیں. تو لہٰذا آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر کوئی نیگیٹو چیز آتی ہے تو ڈونٹ ٹیک اٹ ایز اے اسٹریس. اس کو اسٹریس بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اگلے ہفتوں میں، اگلے دنوں میں اللہ تعالیٰ معاملات کو ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا جی، اب ہم بات کرتے ہیں جو ہاؤس وائفز ہیں. وہ اصل میں کہہ رہی ہوتی ہیں ہماری بہنیں کمنٹس کے اندر کہ جی ہاؤس وائفز کے لیے بھی بات کریں. ہاؤس وائفز جو ہیں اس ہفتے میں اپنی جو شخصیت ہے اس کو نکھارنے میں مصروف نظر آتی ہیں. یعنی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ بیوٹی ورکس ہیں یا جو ہیئر ٹریٹمنٹس ہیں یا اسکن ٹریٹمنٹس ہیں وہ کرواتی ہوئی نظر آتی ہیں. اور اگر مواقع مل رہے ہیں، آپ نے اپنے آپ کو اگنور کیا ہوا ہے، تو ہاؤس وائف سے، خواتین سے میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ویک بڑا اچھا ہے. اس میں جو ہاؤس وائفز ارن نہیں کر رہی ہیں ان کو یہ ہے کہ ہیلپ اپنے لائف پارٹنرز کی طرف سے مل سکتی ہے. اپنی کیئر کے لیے یہ ہفتہ جو ہے اس کو یوٹیلائز کریں. صدقات کی بات میں ہمیشہ یہی کرتا ہوں کہ صدقہ جو ہے وہ ہمیشہ مستحقین کو دیں. اور مستحقین کون ہوتے ہیں؟ مستحقین وہ ہوتے ہیں جو آپ سے کم بہن بھائی ہیں، جو اپنے عزیز و اقارب ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے محلے دار ہیں، جو آپ سے کم حیثیت رکھتے ہیں. صدقہ ان کو دیں، اگر وہ ڈیزرو کرتے ہیں ان کو ضرور دیں. اور صدقہ جس کو بھی دیں اس کو بتا کے دیں کہ جناب یہ صدقہ ہے، اگر آپ قبول فرمائیں گے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. صدقہ یاد رکھیے گا کہ جب تک آپ بتاتے نہیں ہیں نا لینے والے کو، صدقہ صدقے کے طور پہ اثر نہیں کرتا. اور صدقہ جو ہے نا وہ اتنی طاقتور چیز ہے کہ قرآن پاک میں بہت جگہوں پہ آیا ہے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آیا ہے کہ صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو حتیٰ کہ موت تک کو ٹالنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہوئی ہے. تو صدقہ دیں. اور میں عرض کر دیتا ہوں کہ آپ نے کیا صدقہ دینا ہے. آپ دے سکتے ہیں ثابت مونگ، سبز کپڑا، گائے کا گھی، فیروزہ اور پرندوں کا گوشت. یہ پوری ایک لسٹ ہے. آپ جو دینا چاہیں اس میں سے، سب کی توفیق استعداد ہے تو سب دیجئے، ورنہ کوئی ایک آدھ چیز جو آپ کی رینج میں آتی ہے اس حساب سے آپ صدقہ دیں. اچھا،
دوسری بات یہ کہ جب ہم آتے ہیں نا پڑھنے کے لیے اس ہفتے میں کیا دینا، تو سب سے پہلے یہ ریکویسٹ ہوتی ہے کہ اپنی عبادات جو ہیں ان کو ٹھیک کریں، نمازیں اپنی جو بھی جس مذہب جس مسلک سے بھی آپ کا تعلق ہے، اپنے گاڈ کے ساتھ، کریٹر کے ساتھ جو ریلیشن ہے اس کو بہت زیادہ اسٹرانگ کریں، کیونکہ دنیا میں اس کی مرضی سے آئے ہیں، دنیا میں ٹائم بھی اس کی مرضی سے گزار رہے ہیں. جب یہاں سے چلے جائیں گے تو بھی وہی کام آئے گا، پہلے بھی وہی کام آیا. اس کے ساتھ اپنا رشتہ بہترین رکھیں، اور جس مذہب سے بھی آپ کا تعلق ہے، جس مسلک سے بھی ہیں آپ، بس یہ دیکھیں کہ انسانیت جو ہے وہ آپ کی وجہ سے ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ حقوق اللہ جو ہیں وہ شاید معاف ہو سکتے ہیں، حقوق العباد جو ہیں ان کے اوپر سوال ہو سکتا ہے. اور یہ کرنا ہے آپ نے کہ درود پاک جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے بھیجیں، کیونکہ یہ وہ پیارا عمل ہے کہ جو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے ساتھ مل کے ہمہ وقت کرنے میں مصروف ہے. اس کے علاوہ جناب علی، آپ نے جو اس ہفتے کے لیے آپ کا ورد ہے، ہر فرض نماز کے بعد آپ نے ایک تسبیح یا حفیظو یا اللہ کی پڑھنی ہے، 3، 5، 7، 11، 21 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ. اور جب آپ یہ کریں اس کے بعد اللہ رب العزت سے اپنے جو بھی مسائل ہیں ان کے حل کے لیے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جی